نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم في مستدركه وقال الألباني حدیث صحیح. معزز حاضرین، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 12 مہینوں کو پیدا فرمایا. 12 مہینوں کو پیدا کب سے کیا ہے، اس کی طرف سورہ توبہ میں اشارہ ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے 12 مہینے بھی قائم ہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اس وقت سے 12 مہینے قائم ہیں دنیا میں. ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لگاتار آتے ہیں، یہ الگ آتا ہے. وہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 کے علاوہ رجب ایک آتا ہے. یہ 4 مہینے والے حرمت والے مہینے ہوتے ہیں. لہذا ان مہینوں میں جو ہے زیادہ گناہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. تو یہ 12 مہینوں میں الحمدللہ یہ ہر ہفتے میں ایک جمعہ ایک آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام جو ہے جنت سے نکلے، جنت میں داخل ہوئے، توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو آج کے اس درس میں ہم جو ہے انشاءاللہ سورہ کہف کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کو نور دیتا ہے. اب یہ صحیح ہے فضیلت. اس کی کیا مطلب ہے؟ شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیک کام کرنے کی توفیق ڈالتا ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نور حاصل ہوتا ہے صرف پڑھنے والے مرد کو نہیں، ماشاءاللہ اس کا اثر بیوی پر بھی ہوتا ہے، بچوں پر، سارے گھر والوں پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہی وہ سورہ کہف ہے جس کے شروع کی یا آخری کی 10 آیتوں کو پڑھنے اور یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور آپ جانتے ہیں دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، حضرت نوح سے لے کر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ تک، تو جو جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے امت مسلمہ، میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنے گھر والوں، اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی. یہ کہتا ہوں کہ میں دجال کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف پڑھنے سے بندے کو نیکی ملتی ہے. یہ ایک ہفتے کے لیے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز سکھاتا ہے. اس کی زندگی میں اطاعت آتی ہے، خیر و برکت آتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بھی جو ہے بچاتا ہے. اب یہ سورہ کہف یہ صورت ہے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، ایک اور سے سنیے واقعہ بخاری میں ہے. اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. ایک دن وہ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر کے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کر. ماشاءاللہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، تو کیا ہوا، وہ جانور جو ہے اوپر نیچے ہونے لگا.
اوپر نیچے ہونے لگا۔ ان کو بڑا ڈر ہوا کہ میرے جانور کا بیمار تو نہیں پڑ گیا، کیا ہوا ہے؟ صبح میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کے دوران دیکھ رہا ہوں کہ میرا جانور اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید ابن حضیر سے کہا، اسید، اصل میں وہ جو تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکینت نازل کر رہا تھا۔ اللہ، جانور کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، جانور کے اوپر سورہ کہف کا اثر ہو رہا ہے، اسی لیے وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ جو ہے سورہ کہف کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا جو ہے وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، یہ نقطہ غور سے سنیے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے نا، ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کئی فتنوں کو ذکر کیا ہے، اس میں مال کا فتنہ بھی ہے، اسی طریقے سے علم کے فتنے کا ذکر بھی ہے، اور کرسی کا فتنہ جسے کیا بولتے ہیں، منصب اس کا فتنے کا ذکر ہے، یا اجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر ہے، اور دنیا کا فتنہ۔ یہ سب پورے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو گویا ہم سورہ کہف جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ ان تمام کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں کہف کا مطلب غار کا آتا ہے، غار۔ تو جیسے غار میں جانے والا محفوظ رہ جاتا ہے، ویسے سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا بھی انشاءاللہ ہر طرح کی فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ کہف یہ کیا ہے، غار کیا ہے، اس بارے میں ذرا سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً جو ہے 500-600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پوری دنیا میں عیسائیت تھی، کرسچن لوگ تھے۔ اس وقت ایک 7 نوجوان تھے تو وہ توحید پرست تھے، ساری عیسائی آبادی ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ اب یہ 7 جو نوجوان تھے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو کیسے بچانا، بلکہ بڑی فکر ہو گئی ان کو۔ انہوں کیا کرے، پوری آبادی سے کٹ کر فتنے سے بچنے کے لیے غار میں جا کے پناہ لیے۔ غار میں چلے گئے تو غار میں جا کے تقریباً 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ اکبر، 309 سال تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثمائۃ سنین وازدادوا 9، 309 سال تک سوتے رہے۔ وہ کتے تھے؟ 7 تھے۔ 8واں کتا تھا جو ہے غار کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا، ان کو سورج کی روشنی غار کے منہ پر پڑتی تھی تاکہ بدبو نہ آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایک طرف سے تو مردہ سمجھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، 7 نوجوانوں کو کبھی رائٹ میں پلٹتا، کبھی لیفٹ میں پلٹتا، تاکہ معلوم ہو کہ لوگ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا معجزہ دیکھیے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کتا کیسے تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ایسا جو ہے دہلیز پر اپنے ٹانگوں کو پھیلا کے بیٹھا تھا، کون بھی اندر نہیں جانا۔ تو شیخ سعدی جو ہے ایک فارسی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، بہت بڑی فتح کی بات کہی، حضرت نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود غلط دوستی کی وجہ سے غارت ہو گیا، لیکن وہ کتا 7 نیک لوگوں کے ساتھ تھا، ماشاءاللہ صحیح ہو گیا۔ وہ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ 7 نوجوان جو تھے وہ جا کر 309 سال تک سوئے۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جا کر ان کو دیکھیں گے نا، 300، ہمیں 1 مہینہ اگر انگلیاں چھوڑ ڈالے تو، اگر ناخن چھوڑ ڈالے تو بالا سب چھوڑتے کیسا رہتا، بس میں ہوا آئے تو پورا اڑے جیسا ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے آئینے میں ڈر جاتے ہیں۔ تو 309 سال تک سو تو حجامت کتنی بڑی رہے گی ان کی، ناخن کتنے بڑے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جا کے ان نوجوانوں کو دیکھتے نا، بال کی وجہ سے، ناخن کی وجہ سے ڈر کے بھگ جاتے آپ، اور آپ کو رعب آ جاتا۔ اب وہ لوگ جو ہے 309 سال تک سوئے، تو اٹھے 309 سال کے بعد، 309 سال کے بعد اٹھ کر بھوک لگی۔ جب وہ گئے تھے تو 309 سال کے پہلے جو بادشاہ تھا وہ پیسے تھے ان کے پاس، تو جا کے سوئے تو بھوک لگی، بولے جا کر کھانا لے کر آؤ، لیکن جاتے وقت تم نہ کون بھی دیکھنا نہیں، جا کے جو ہے آبادی میں کھانا لے کر آؤ۔ تو انہیں کیا، آہستہ آہستہ گیا،
وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ دیکھیے وہ آہستہ آہستہ گیا. جیسے ہی آبادی میں گیا تو جا کے دکان والے کے پاس پیسے دیتا ہے مجھے کچھ چاہیے، تو یہ وہ پیسے ہیں جو 309 سال پہلے کے. بادشاہ سب بدل چکا ہے. وہاں دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے، کون نوجوان ہے، پکڑو اسے. بعد میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ وہاں جا کے دیکھا تو بولا یہ غار جو غار میں سوئے ہیں وہ غار کے اوپر گنبد بنا دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، شرک کریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 نوجوانوں کی تعریف کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کرسچینٹی سے، کرسچنوں کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے باطل عقیدے سے بچانے کے لیے غار میں گئے تو اللہ حفاظت کیا. اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ نے کہا کہ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. تو سورہ کہف جب بھی ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کرسچنوں کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے باطل عقیدے سے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی فکر ہونا چاہیے. آج ہم دیکھو اپنے بچوں کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ایک دم کروڑوں کے یہ دوہے بدے کر MBBS پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے یہ پڑھاتے ہیں. آپ پڑھائیے تعلیم، لیکن ہمارا بچہ جب کرسچنوں کی ان کی جب جا کر جو ہے پڑھتا ہے تو وہاں کی تہذیب لے کر آتا ہے، وہ وہاں کا جو ہے کلچر لے کر آتا ہے. دیکھیے ایک واقعہ بتاتے ہیں. ایک بچہ بیٹھا ہے، وہ جو ہے نرس، وہ جو ٹیچر ہے وہ کرسچن ہے، اس کا پن چھین لیتی ہے، بولتی ہے تو اپنے رب کو پکار، دیکھیں گے تیرا رب تجھے پن دیتا کیا. اب انہیں اللہ کو پکارا، پن نہیں آیا. انہیں بولتا ہے جیسے تم عیسیٰ جیسس کو پکارو. انہیں کیا کرے، جیسا کو جیسے پکارا، آنکھ بند کر لے تو پین پھینک دے. اس کا عقیدہ بگڑ گیا. انہیں کیا بولا، ہاں دیکھو جیسا صحیح ہے. تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ بتا دیتے ہیں. یہ ہندوستان میں خود ہمیں اتنی زیادہ غیر محفوظ ہیں بولے تو عرب میں بھی نعوذ باللہ وہ نصارہ کا عقیدہ، کرسچنوں کا عقیدہ جا رہا تھا. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا. ویسا ہے کہ ایک گھر میں ایک خاتون انڈونیشیا کی کرسچن تھی. وہ مسلمان شیخ کے گھر میں کام کرتی تھی. تو کیا کرتی تھی، ہر دن جا کے صبح سویرے گھر کی کھڑکی کھولتی اور وہاں موم بتی سلگا کے اس کی پوجا کراتی تھی. مسلمان جو ہے شیخ کے گھر میں، تو ہر دن صبح جاتا، وہ کھڑکی کھولتی، وہاں جو ہے موم بتی رکھی رہتی، سورج کی پوجا اور اس کی پوجا. عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتی اصل میں انہیں. تو کیا ہے، وہ انڈونیشیا کی جو خادمہ تھی کرسچن، گھر کو چھٹی میں چلے گئی. اب بعد میں گھر والے پریشان ہو گئے، میری بچی یا بچہ کئی کو جا کے کھڑکی کھولتا ہے صبح سورج ہوتے ہی، اور اس کے بعد جا کے جو ہے موم بتی سلگاتا ہے، اسے جو ہے سجا کے ایسا نمستے کرتا ہے، کیوں؟ یہ پریشانی شروع ہوئی. عرب دنیا خود اس سے مطلب باقی نہیں قائم، مطلب محفوظ نہیں رہی. ہندوستان میں ہم اپنے بچوں کو کہاں باقی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد وہ گھر والے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ڈر کے، آ کے بولے شیخ ہمارا عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے، ہمارے بچے بھی جو ہے نعوذ باللہ جو ہے مرتد ہو کر کرسچن کی طرف جا رہے ہیں. تو شیخ سے بولے، تو شیخ نے کیا پوچھا، تو پوری بات بتائی وہ. تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں نابینا تھے، ساری دنیا گھومے بھی نہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت، ایسی دین کی سمجھ دی تھی. آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل ماشاءاللہ بصیرت سے، عقیدے سے بھرا ہوا تھا. اس وقت حکومت کے لوگوں کو بلا کر کہا علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو ہمارے مملکے میں سعودی عرب میں کوئی بھی خادمہ آنا کا تو بھی مسلمان ہونا شرط ہے اس سال سے، اس کے بعد سے جو ہے کوئی کرسچن نہیں آنا ماشاءاللہ. تو یہ شرط لگائے، اس پر بہت دنوں تک عمل ہوتا رہا. لیکن اکا دکا ایسا واقعات پیش آتے ہیں. تو سورہ کہف ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ 7 نوجوان تھے، کرسچنوں کی تہذیب اور ان کے کلچر سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو غار میں لے جا کے رکھ دیے تھے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو تذکرہ فرماتا ہے. یہ سورت نوجوانوں کو پیغام دیتی ہے کہ نوجوان کرسچنوں کی تہذیب سے، ان کے باطل عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور آج ہماری نوجوان نسل کیا ہے، ان کرسچنوں کے پیچھے بھاگتے ہی ہیں. کیا ہے، تعلیم کے سلسلے میں انہوں جو دے لے لیا، بینک سسٹم جو دیا وہ قبول کر لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین مکمل ہے، جو ہمارا دین دیتا ہے وہی مکمل طور پر رہنا چاہیے. آپ دیکھیں گے یہ کالج میں اور بڑے بڑے عیسائی مشنریوں میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا دماغ کیسے ہوتا ہے، دین بیزار ہو جاتا ہے. یہ لوگ صحیح دین کو یہ کرتے نہیں. کبھی تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، ایسا عقیدہ بھی ان کے اندر آ جاتا ہے. اب اس سورہ کہف کے اندر دوسری بڑی بات کیا ہے جمعہ کے دن خاص پڑھنے کی؟ دوسری بات یہ ہے سورہ کہف کو جمعہ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے شروع میں بتا دیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. وہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت جو ہے جمعہ کو آنے والی ہے. قیامت کب آنے والی ہے؟
جمعہ کو آنے والی بعض روایتوں میں یہ بھی آیا جمعہ کے دن شام سے پہلے چاہ جاتی. اللہ اکبر، اتنی باریکی عبد المحسن عباد بیان کیے ہیں. صبح میں آ جاتی یا شام سے پہلے آ جاتی جمعہ کے دن. تو یہ ہر جمعہ کا جو دن آتا ہے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی، دنیا کو فنا ہونا ہے. کل جب آپ وہ قبرستان میں داخل ہو رہے تھے نا، وہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ یہ جو نام اعمال ہے جب کھولا جائے گا قیامت کے دن تو انسان کہے گا کیا بھئی ہے میرا نام اعمال رجسٹر ہی ہے، کوئی سا چھوٹا گناہ بھی چھوڑتا نہیں، بڑا گناہ بھی چھوڑتا نہیں، پورا رجسٹر ہو گیا ہے اس میں. تو اس طریقے سے قیامت کی دنیا کی بے ثباتی کو بتا کر کے قیامت کا ذکر اس میں کیا گیا ہے پورا سورہ کہف میں. آخرت میں جو آخرت میں کافروں کا کیا انجام ہوگا اور جو ہے پورے طریقے بیان کیے گئے ہیں. مسند احمد کی صحیح حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غور سے سنیے بات یہ کہ جمعہ جب بھی آتا ہے نا کائنات کی ہر چیز کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے. پوری مطلب مخلوق سچ ہے. خشیت ان تقوم الساعہ، یہ حدیث جب بیان کرتے نا اس وقت سعود الشرائم بہت روئے ایک جمعہ کے خطبے میں اس کو ذکر کر کے. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخلوق قیامت کے آنے سے کانپتی رہتی ہے جمعہ کے دن، لیکن حضرت انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا. ہم جمعہ کا دن آتا ہے تو کیسے بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ برا مان سکتے ہیں، حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے. جیسے کرسچن سنڈے مناتا ہے ہم جمعہ ویسے ہی مناتے ہیں، کھانا پینا اچھے کپڑے پہننا بس نہیں. قیامت جو جمعہ کا دن آتا ہے ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. اور جمعہ کے دن قیامت کی تجدید ہے. ویکلی ڈوز دیتا نہیں ڈاکٹر، ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا بول کے. ایسا سمجھو جمعہ کے دن آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، آخرت کو ہمیں یاد کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کئی چیزیں بتائے، سورہ کہف میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے سورہ کہف کے مضامین میں دنیا کی بے ثباتی کو اللہ بیان کرتا ہے کیسے. ایک سکی زمین ہے، آسمان سے پانی برسا، سکی زمین زندہ ہوگی، پھر جو ہے سک کو چلے گی. ایسے دنیا کی جو ہے بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس سورت میں جو ہے سورہ کہف میں اور ایک بات بھی ہے، موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے. وہ تو جانتے ہوں گے آپ. موسیٰ اور خضر کون تھے؟ موسیٰ اولو العزم پیغمبر، بہت صبر کرنے والے، پختہ ارادے کے مالک تھے. ایک دن جو ہے ایک خطبہ دیتے ہوئے اپنی قوم میں کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام. تو لوگوں نے پوچھا موسیٰ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے پوچھے. تو حضرت موسیٰ سے کیا ہوا، بولتے ہوئے ذرہ جو ہے غلطی ہو گئی. کیا بولے؟ میچ بولے. اللہ اکبر. اللہ کو پسند نہیں آیا، ایسا نہیں بول سکتا کوئی بھی میں بول کے. تو اللہ تعالیٰ بولا اے موسیٰ تمہیں دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے کہ علم کے اعتبار سے اگرچہ تمہارا درجہ بہت بڑا ہمارے پاس، اگرچہ تم کو ہم سے بات کرنے کا جو ہے شرف ملا، یہ سب صحیح ہے، اور العزم پیغمبر فلاں 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 سب بھی ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں تمہارے سے بھی جاننے والا ایک ہے، لہٰذا تم خضر کے پاس جاؤ. خضر ایک جو ہے نبی ہیں، تو نبی نہیں ہے، ایک نیک آدمی ہے، ایسا اختلاف ہے اس میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا بولا، ٹھیک ہے اپنی کیٹلی میں جو ہوتا نا، کیٹل ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں اسے، کیٹل جو ہوتا ہے، کیٹلی میں مچھلی ڈال لو اور توشہ لے لو، نکل کو گئے دونوں بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو غلام تھے، ان کا نام تھا یوشع بن نون. وہ غلام تھے ان کے، کس کے ہیں؟ موسیٰ کے. تو لے کر نکلے تو بول ڈالے جہاں مچھلی غائب ہوتی وہاں چڑھتے سو حضرت خضر علیہ السلام. اب وہ لے کے جاتے ہیں، مچھلی غائب ہو گئی ہے، یوشع بن نون کو معلوم ہی نہیں ہوا. ارے کہاں بھی مچھلی غائب ہوگی، چلو جہاں تک آگے چلے گئے تھے پھر واپس آ کے لاؤ. بہت تھک گئی طبیعت، نبی انسان نہ رہتے، کھانا لاؤ ساتھ میں، دوپہر کا یہ رکھ لیتے لنچ، اٹھا کے کھائے. اس کے بعد جا کر دیکھے ایک طرح کی ہریالی ہے، وہاں ایک آدمی پڑا ہے. جا کے زور سے سلام کرے، السلام علیکم. حضرت موسیٰ کو سلام کرے. تو خضر بولے کہاں سے بھی سلام کی آواز آتی ہے یہ ماشاءاللہ. تو حضرت خضر بڑے نیک تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ اکبر. آج آپ کے پاس بھیجا ہے علم حاصل کرنے کے واسطے. ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ رہو، علم حاصل کرنا ہے، لیکن ایک بات شرط ہے، میں کیا بھی کام کرا تو بیچ میں تمہیں کیا بھی نہیں بولنا. تو اس سے علماء بولتے استاد شرط رکھ سکتا طلبہ کے سامنے، میں جب تک پوری پیریڈ پڑھاؤں گا کوئی بھی بات بھی نہیں کرنا، کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا نہیں، جیسے وہ شرط رکھے ہونا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے خاموش نہیں رہے ہونا. حضرت کیا کرے ہونا، ایک آدمی کو مار دیے،
اور کئی کام کرے. تو جیسے جیسے وہ کام کرتے جاتے موسیٰ علیہ السلام بولتے کہیں کہ تمہیں کرے یہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام 3 کام کیے تو موسیٰ بولے یہ کہیں کرے تمہیں, یہ کیوں کیے, یہ کیوں کیے. تو ایسا بولے تو حضرت جو ہے خضر بولے دیکھو میں پہلے تم نہ بولا تھا میرے سے کہ ابھی نہیں پوچھنا, تم کیوں پوچھے, اس لیے اب یہیں ہم رک جاتے ہیں, تم ادھر چلے جاؤ میں ادھر چلے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن عباس کی بخاری میں روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا دیکھیے, اگر موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے تو خضر اور علم دیتے تھے. ماشاءاللہ, یہ موسیٰ جلدی کرنے کی وجہ سے خالی 3 باتیں بتائے سوئی. تو اس میں علم کا ادب معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ شاگرد, حضرت خضر استاد ہیں. جیسے جبرائیل کی حدیث میں آتا ہے, اس میں کون, حضرت جبرائیل جو ہے شاگرد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد. کتنے قریب ہو کے بیٹھ گئے, نبی کے گھٹنے سے جبرائیل گھٹنے لگ گئے ہیں, ویسے قریب ہو کے بیٹھ گئے. اس میں اسی حدیث جبرائیل بولتے ہیں, انشاءاللہ کسی موقع پر بتائیں گے. اور اسی طریقے سے اس صورت میں جو ہے اور ایک کیا ذکر ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کون بولے تو یہ بادشاہ کون تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے یہ بادشاہ تھا کہ یہ کون تھا, نہیں معلوم ہے. بولے اب لوگ بولے سکندر ہے, فلاں فلاں ہے, بات صحیح نہیں ہے, انہیں کون تھا. بولے تو قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں, یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری اس کی حکومت تھی. ماشاءاللہ, بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا وہ. اچھا, یہ بادشاہ کو خصوصیت کیا ملی, یاجوج ماجوج جانتے آپ لوگ, یاجوج ماجوج یہ کون ہیں, 2 انسان ہیں, یہ دونوں انسان ہیں, یہ فرشتے نہیں ہیں, یہ دونوں انسان ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, چاٹتے رہتے ہیں دیوار کو. معلوم نا, ایک دیوار ہے وہ چاٹتے رہتے ہیں. وہ دیوار چین نہیں, وہ ایک دیوار ہے, وہ زمین کے مشرقی حصے میں اسے چاٹتے رہتے ہیں. تو اب چاٹتے چاٹتے انہوں دنیا کو آ جا رہے تھے, انہوں کون, یاجوج ماجوج کا فتنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا, ذوالقرنین یہ قیامت تک کے لیے تم ایک دیوار بناؤ. ماشاءاللہ, تانبا لوہا سب لے جا کے دیوار ایسی مضبوط بنا ڈالے. بنانے کے بعد اب ماشاءاللہ یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کو وہ طاقت دیا تھا. اب یاجوج ماجوج کا فتنہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے وہ, اور ہر جگہ خون پھیلائیں گے, آسمان میں تیر ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, وہ تیروں کو خون لگا کے بھیجے گا. تو روایتوں میں آتا ہے جب خون لگ کر تیر واپس آئے گی نا تو کہیں گے زمین میں کتا ہے کہ ان کو مار ڈالے, آسمان میں لوگوں کو بھی ہمیں مار ڈالے. وہ لوگ ایسا بولیں گے. لیکن یاجوج ماجوج نہیں طاقتور رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس زمانے میں وہ آئیں گے یہ بھی سن لیجئے. حضرت مہدی کے بعد عیسیٰ دجال کا قتل ہو جائے گا تو کوہ طور کے پاس رہیں گے یاجوج ماجوج بھی, حضرت عیسیٰ بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اے عیسیٰ تم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک امتی ہو کر اتنے زیادہ خنزیر کو ماریں گے, دجال کو ماریں گے, لیکن یاجوج ماجوج کو تمہارے پاس قتل کرنے کی طاقت نہیں ہے. لہذا میری امت میں تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو لے کر کوہ طور کے پاس چلے جاؤ, تم ان کا مقابلہ نہ کرو. تو یہ سب یاجوج ماجوج کا فتنے کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. سورت کے آخری میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ کفار اور منافق ایسے ہیں عمل کر کے سمجھ جاتے بہت کچھ کر ڈالے ہمیں, لیکن آخرت میں تو کیا ابھی نہیں ملے گا. لہذا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایسا بھی رہتا کہتے 60 سال نماز پڑھتا کہتے, لیکن قیامت میں کیا ابھی نہیں ملتا اسے. تو ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ہم بڑا نہیں سمجھنا, اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ سورہ کہف کے مضامین تھے. سورہ کہف کی آخری جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا عمل اللہ کے پاس قبول ہونا تو اس کے اندر 2 شرطیں ہیں. ایک تو اس کے اندر اخلاص ہونا, ریاکاری نہیں ہونا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر ریاکاری آئی, نبی کے طریقے سے ہٹ کر رہا, 60 سال نماز پڑھ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بڑی عظیم حدیث ہے, نسائی کی روایت ہے کہ ایک دن جو ہے کچھ لوگ ایسا مطلب جیسا ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگ جم کے رہتے ہیں نا, مطلب جم کے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے اندر وہاں. وہ بولتے حضرت ابو ہریرہ ہے وہاں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اندر. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بے ہوش پڑے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ اصل میں وہ کیا ہے, ایک حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے نہیں ہو رہا ہے, روتے روتے بے ہوش ہو کے گر جا رہے. اللہ اکبر. پھر ہوش میں آتے, بیان کرنے کی کوشش کرتے, پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے. 2 بار ہو گیا, تیسری بار اٹھتے,
وہ مطلب حدیث بیان کرنے جاتے پھر بھی بے ہوش ہو گر جاتے، ہوتا نہیں بیان کرنے. چوتھی مرتبہ اٹھتے، لوگوں سے بولتے، لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر مار کر کہا، اے ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی اکسل گائی جائے گی. جہنم میں داخل ہونا الگ ہے، جہنم کو بھڑکانا الگ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہنم میں جانا الگ. سب سے پہلے جہنم کو جس کے ذریعے بھڑکایا جائے گا وہ 3 لوگ ہیں. وہ بیان کرنے نہیں ہوتا، ان کو ڈر ہوتا. کون کون؟ اس میں ایک قاری بھی ہوگا، ایک خرچ کرنے والا بھی ہوگا، ایک شہید بھی ہوگا. قاری قرآن پڑھنے والا، ایک شہید ہو گیا سو، اور ایک خرچ کرنے والا. اللہ قاری سے بلا کر بولے گا تمہیں قرآن کس کے واسطے پڑھے؟ بولا اے اللہ تیرے واسطے پڑھا میں. اللہ بولے گا تم دنیا میں لوگوں کی خواہش کے لیے پڑھے سو، اسی لیے اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. استغفر اللہ. اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا. وہ لوگ بولیں گے اللہ تیرے واسطے کرے. اللہ بولے گا تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، اسی لیے عمدے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ابو رضی اللہ عنہ ڈرتے کیوں تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے. مخلص تھے وہ. اور یہی آتا ہے روایتوں میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کو بیان کرنے جاتے تو بڑے بے ہوش ہو جاتے. تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری بڑی خطرناک ہے. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا الشرک فی هذه الامت اخوی من دبیب النمل. کیسے ریاکاری آتی معلوم ہے؟ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. چونٹی کے رینگنے سے زیادہ آہستہ آواز میں میری امت میں شرک آئے گا. چونٹی رینگتی سے آواز نہیں آتی، تو اس سے زیادہ باریک راستوں میں میری امت میں شرک آئے گا. تو لہٰذا اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ پر قربان جاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ، شرک سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا الی آخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی. تو سورہ کہف جو ہم پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو رکھ کر ذہن میں پڑھے تو آخرت کی فکر بھی یاد تازہ ہوتی، ہماری جو ہے شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی، روحانی تربیت بھی ہوتی. ورنہ ہم موبائل میں لے کہیں بھی بیٹھا سورہ کہف پڑھتے جا رہے ہیں، آخرت کی فکر بھی نہیں، اس کے مضامین پر غور فکر نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ کہف کے ان مضامین پر غور کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.